السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سٹ ناولس پوائنٹ۔ محبت ایک شرط، پانچویں قسط۔ کیوں میں یا نہیں آ سکتی؟ اس نے سکندر کے انگ انگ سے پھوٹتی خوشی کو محسوس کر کے بھی خود کو انجان ظاہر کیا۔ آ سکتی ہو یار، آ سکتی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم خود میرے آفس آئی ہو۔ وہ واقعی بے پناہ خوش تھا۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ تمہارا اپنا آفس ہے، جہاں جی چاہے بیٹھو۔ اس نے چاروں طرف اشارہ کیا تھا۔ اشال اس کا کمرہ گھوم پھر کر دیکھنے لگی، نظروں میں ستائش تھی۔ پسند آیا اپنا آفس؟ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ بہت زیادہ اعلیٰ ذوق ہے آپ کا، اس نے سراہا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، اس نے اشال کے چہرے کو نظروں کی زد میں رکھتے ہوئے کہا۔ کیا جانتے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، تم آؤ یہاں بیٹھو۔ اس نے پہلی بار جسارت کی اور اشال کا ہاتھ تھام لیا۔ اشال اس کے لمس سے اندر ہی اندر کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ سکندر خان آفریدی نے اسے اپنی چیئر پر بٹھا کر بہت ہی وارفتگی سے اسے دیکھا تھا۔ اب حکم کیجیے میڈم، آپ کا کیسے یہاں آنا ہوا؟ آپ تو گاؤں گئی ہوئی تھیں۔ اشال نے ٹیبل کی دوسری طرف رکھی چیئرز میں سے ایک چیئر پر بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں گاؤں گئی ہوئی تھی اور میرا ایک دوست بہت خفا ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، سو میں اپنا بیگ ہاسٹل چھوڑ کر سیدھی اس سے ملنے چلے آئی ہوں۔ اس نے چیئر کو گھماتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ گویا دوست کچھ خاص ہی ہے۔ کچھ خاص نہیں، بہت خاص ہے، وہ اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے تیزی سے بولی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اشال کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ایک ہاتھ ٹیبل پر اور ایک ہاتھ اشال کی کرسی کی بیک پر جما کر اس کے قریب جھکایا تھا اور اشال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا۔ اور پہلی بار، اتنی ملاقاتوں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اشال کا دل دھڑکا تھا اور پلکوں میں لرزش آ گئی تھی۔ ان دو چیزوں نے اسے پل بھر میں کمزور کر دیا تھا۔ اس کی جھکی پلکوں پر سکندر کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اشال نے آج تک اس کے سامنے نظریں نہیں جھکائی تھیں، اور آج اگر جھکائی تھیں تو یقیناً کوئی بات تھی۔ اشال، کہہ دوں؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ وہی جو تم سے کہا نہیں جا رہا، وہ جیسے سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ خود سے اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم کیا جانو اشال، ساری باتیں ایسی ہی تو ہیں، کبھی تم رک جاتی ہو، کبھی میں ٹھہر جاتا ہوں، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ کہہ دینا چاہیے۔ آج تم خود میرے پاس آئی ہو، آج مجھے تم کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے۔ آج میں تمہارا دامن اپنے اظہار سے، اپنی محبت سے بھر دینا چاہتا ہوں۔ آج میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم میری اشال ہو، میری زندگی، میری محبت، میری ساتھی۔ اس نے غمگین آواز میں کہتے ہوئے اشال کے دل میں ہلچل مچا کر رکھ دی تھی۔ اس کے سینے میں طوفان برپا ہونے لگے تھے۔ اشال اندر ہی اندر لرز اٹھی۔ اسے لگا اس کا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا ہے۔ اسے اپنا آپ سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اسے خود پتہ نہ چل سکا کہ اس کی ایسی کیفیت سکندر خان کی قربت سے ہوئی ہے یا اظہار محبت سے۔ سکندر آپ، وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ اشال، تم سے میری محبت کا اب یہ عالم ہے کہ میں ایک دن، ایک پل بھی تمہارے بغیر بہت مشکل سے گزار رہا ہوں۔ تمہارے بغیر رہنا ناممکن ہو چکا ہے میرے لیے۔ سکندر سب کچھ کہتا چلا گیا اور اشال سے مزید ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا، مگر وہ اتنا قریب جھکا ہوا تھا کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن بھلا ہو اس کی سیکریٹری کا، وہ دروازہ نوک کر کے اندر چلی آئی۔ میں ایک امین سر؟ وہ اندر داخل ہو کر اجازت طلب کر رہی تھی۔ سکندر فوراً سیدھا ہو گیا تھا۔ یس، اس نے اجازت دی۔ سیکریٹری اپنے پاس کی سیٹ پر اس لڑکی کو بیٹھے دیکھ کر عجب ذو معنی نظروں سے دیکھنے لگی تھی، اور ساتھ ہی اس لڑکی کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ سکندر نے فائل پر سائن کرنے کے بعد سیکریٹری کو جانے کا اشارہ کیا اور اشال کی سمت متوجہ ہوا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ لنچ کرو گی؟ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے جانا ہے۔ وہ کچھ نروس ہو رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے ایک تحفہ خریدا ہے، میں نے سوچا آج سے زیادہ بہتر دن تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہتے ہوئے جھک کر ٹیبل کی درمیانی دراز کھولی اور ایک بلو کلر کی مخملی ڈبیا نکال لی، اور پھر ڈبیا کھول کر ایک نازک اور خوبصورت سی چین نکال لی۔ چین بہت نفیس اور باریک تھی، دیکھنے میں اتنی خاص نہ لگتی تھی، لیکن اس کے درمیان سجا چھوٹا سا ڈائمنڈ اسے بہت خاص اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس ڈائمنڈ کی ڈیزائننگ بھی بہت خوبصورت تھی۔ اشال اتنا قیمتی گفٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے روکنا چاہا تو وہ بولا، تم خاموش رہو۔ اس نے سامنے اشارہ کیا اور چین کی ہک کھول کر اس کی گردن میں پہنا دیا تھا۔ پلیز سکندر، میں یہ افورڈ
میں نے کہا نا تم چپ رہو۔ اس نے اشال کو روک دیا اور اس کی گردن میں سجی چین کو دیکھنے لگا، جس کی قیمت اس کی نظر میں اور بھی بڑھ گئی تھی۔ لیکن اگر تم گفٹ کا بدلہ دینا چاہتی ہو تو دے دینا، میں تمہاری طرف سے گفٹ کا منتظر رہوں گا۔ اس نے اشال کی مشکل حل کی، لیکن اشال چپ سی ہو گئی تھی۔ ارے واہ، اتنا قیمتی گفٹ! مہوش اور شرمین کے منہ میں پانی آ گیا تھا، جبکہ سونیا کافی سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس نے تمہیں خود پرپوز کیا ہے؟ سونیا کا سوال ہمیشہ کی طرح تیکھا ہی تھا۔ پرپوز کرنے میں کوئی کسر رہ گئی ہے کیا؟ مہوش نے خفگی سے کہا۔ کسر تو رہ ہی جاتی ہے مہوش صاحبہ، اس نے محض ایک گفٹ دیا ہے، چند خوبصورت خواب دکھائے ہیں، لیکن شادی کے لیے ہرگز نہیں کہا۔ پرپوز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور اگر وہ کر بھی دے تو اشال کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے اسے پرپوز کر دیا ہے؟ ہم کیسے یقین کر لیں؟ یہ شرط ہارنے کے خیال سے جھوٹ بھی تو بول سکتی ہے، سونیا طنز و تمسخر سے کہہ رہی تھی۔ اشال اسے بڑی کاٹدار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ چبا کر بولی۔ میں چاہتی ہوں کہ سکندر خان آفریدی اگر تم سے اظہار محبت کرتا ہے یا پھر تمہیں پرپوز کرتا ہے تو ہمارے سامنے کرے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ تمہیں کس حد تک چاہتا ہے اور تم اسے اپنے جال میں پھنسانے میں کس حد تک کامیاب ہو گئی ہو، سونیا کافی چڑھانے والے انداز میں بولی تھی۔ اشال نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ وہ پہلے ہی سکندر کے حوالے سے تھوڑی پریشان ہو رہی تھی، اوپر سے سونیا کی باتیں سلگا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سوچ میں پڑ گئی ہو؟ ٹھیک ہے، وہ سب کے سامنے ہی مجھے پرپوز کرے گا۔ اشال فیصلہ سنا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی اور مہوش ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کسی انسان کی عزت نفس اس طرح مجروح کرنے کے حق میں ہرگز نہیں تھی۔ اس نے سونیا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اشال کے پیچھے آ گئی۔ اشال، یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تم جانتی ہو ایسا کرنا اس آدمی کی بے عزتی کرنے کے برابر ہوگا۔ ہاں جانتی ہوں۔ اشال کا لہجہ بوجھل تھا۔ پھر بھی ایسا کر رہی ہو؟ مہوش کو حیرت ہوئی۔ تو پھر اور کیا کروں؟ جب اتنا کچھ کر لیا ہے تو یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے طنزیہ انداز سے سر جھٹکا۔ لیکن اشال، یہ ایک انتہائی قدم ہے۔ جانتی ہوں، میں بعد میں اس سے معافی مانگ لوں گی، وہ واقعی بہت اچھا انسان ہے۔ وہ جس کا بھی شوہر بنے گا اس کی بیوی خود پر رشک کرے گی۔ بہت ہی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جو اس کی بیوی بنے گی۔ کہتے کہتے اس کا لہجہ بھر آیا تھا۔ اس نے سکندر کے لیے اپنے دل میں آج تک محبت کا جذبہ محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اس سارے معاملے کو ہمیشہ کھیل اور ناٹک سمجھ کر کرتی آ رہی تھی، لیکن کھیلتے کھیلتے جس طرح کھلونوں سے انسیت ہو جاتی ہے، اسی طرح اسے بھی سکندر سے انسیت اور اپنائیت ہو گئی تھی۔ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اسے توڑنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کی مجبوری تھی۔ اس کو توڑے بغیر اور چھوڑے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ جو غلطیاں یہ سوچ کر کی جائیں کہ بعد میں ان کی معافی مانگ لیں گے تو ان غلطیوں کو کبھی معافی نہیں ملتی۔ اشال، پلیز ایک بار سوچ لینا، مہوش اسے سمجھا رہی تھی۔ مہوش، میں سکندر خان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی، مگر پھر بھی یہ ٹھیس اسے ضرور لگے گی۔ آج نہیں تو کل ایسا ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ ہم ایک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کا قبیلہ ہم سے الگ ہے، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک عارضی رشتہ تھا، ایک ڈرامہ تھا جو میں نے نبھا دیا، لیکن ایسا ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ میرے باپ اور بھائیوں کو پتہ چل جائے تو جیتے جی مار ڈالیں گے مجھ کو۔ اشال اب بے بسی کے مقام پر کھڑی تھی۔ مہوش خاموش ہو گئی۔ انہی چیزوں کا تو ڈر تھا جو آج سامنے آ رہی تھی۔ اشال لب بھیجتی ہوئی جا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ آج سکندر خان آفریدی کا برتھ ڈے تھا۔ رات 12 بجے ہی اسے سب نے وش کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلی کال خان صاحب کی اور دوسری حیدر کی تھی۔ باقی کزنز اور جاننے والے فرینڈ نے اسے میسیجز اور کالز کی تھیں، لیکن جس کا اسے انتظار تھا اس نے تو کوئی مس کال بھی نہیں دی تھی۔ وہ رات 12 بجے سے لگاتار انتظار کر رہا تھا اور انتظار کے لمحات بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تشویش اور پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اشال اس کی برتھ ڈے بھول جائے اور اسے وش نہ کرے؟ وہ صبح تک انتظار میں رہا اور پھر پریشان ہوتے ہوئے اس نے اشال کا نمبر سرچ کیا۔ ابھی اس نمبر پر یس کا بٹن دبانے ہی والا تھا کہ ملازم اندر آ گیا۔ صاحب، آپ کو کوئی باہر بلا رہا ہے۔ کون ہے؟ پتہ نہیں صاحب، چوکیدار نے انٹر کام پر اطلاع دی ہے۔
ملازم نے لا علمی ظاہر کی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر باہر گیٹ پر آ گیا۔ باہر کوریئر سروس کا نمائندہ کھڑا تھا۔ اس نے سکندر سے سائن کروانے کے بعد گفٹ اس کے حوالے کر دیا۔ سکندر حیران ہوتا گیٹ سے اندر آ گیا۔ خوبصورت سرخ گلابوں کا بوکے اور سرخی گلاب کے پھولوں سے سجا برتھ ڈے کارڈ تھا، اور کارڈ پر اشال کا نام پڑھ کر سکندر کے ہونٹوں پر اطمینان بھرتی مسکراہٹ چھو گئی، اور بوکے اور کارڈ کے ساتھ ایک پیکنگ شدہ گفٹ بھی تھا۔ وہ دیکھتا ہوا اندر کمرے میں آ گیا۔ اس نے گفٹ کھول کر دیکھا۔ سلور ڈائل اور سلور چین والی انتہائی قیمتی گھڑی سکندر کی ستائشی نظروں کا مرکز تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ گھڑی ہمیشہ آپ کے بازو میں سجی رہے، اور آپ جب اسے دیکھو آپ کو میری یاد آئے۔ گھڑی کے کیس میں اس نے ایک چٹ پر پیغام بھی لکھ کر بھیجا تھا۔ سکندر کی خوشی مزید بڑھ گئی۔ اس نے آج نہا کر تیار ہونے کے بعد وہی گھڑی پہنی تھی، اور پھر اشال کو میسج لکھا، تم تیار رہو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، آج کا دن ہم ساتھ ہی گزاریں گے۔ اسے میسج کرنے کے بعد وہ ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ آغا جان کی کال آ گئی۔ کیسے ہو میری جان؟ بالکل فٹ۔ میری بہو کیسی ہے؟ ان کے لہجے میں محبت تھی۔ وہ بھی ٹھیک ہے۔ ابھی ایک ہفتے قبل ہی وہ جھجکتے ہوئے تمام تفصیل ان کے گوش گزار چکا تھا۔ بیٹا اس سے بات کرو، اس کے گھر جاؤ، یا پھر ہمیں بتاؤ ہم خود جائیں۔ دیر کس بات کی ہے بھلا؟ وہ سکندر کو بات آگے بڑھانے پر اکسا رہے تھے۔ جی میرا بھی یہی ارادہ ہے، میں آج ہی اس سے بات کرتا ہوں۔ اس نے حامی بھری۔ کیا آج تم گاؤں نہیں آ سکتے؟ خان صاحب نے وہ بات کہی جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے فون کیا تھا۔ کیوں خیریت؟ وہ متفکر ہوا۔ ہاں سب خیریت ہے، بس تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، انہوں نے کہہ ہی دیا۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ پنچایت میں جانا ہے، تیار ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں جب آیا فون پر بتا دوں گا۔ اس نے انہیں خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اشال کے ہاسٹل پہنچا تو اشال اپنی فرینڈز کے ساتھ ویٹنگ روم سے نکل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پانچوں رک گئیں۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک سب کو ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آئیے نا، آپ رک کیوں گئے؟ اشال کافی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ مہوش اندر سے گھبرا رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ سب؟ وہ اشال کو چھوڑ کر اس کی فرینڈ سے حال احوال پوچھنے لگا۔ جواباً سونیا نے ہی لب کشائی کی تھی۔ ہم سب تو ٹھیک ہیں، لیکن اشال آج ٹھیک نہیں لگ رہی، سونیا نے ذو معنی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ وہ سبھی اس وقت ویٹنگ روم میں موجود تھے۔ سکندر اسے اور اس کی فرینڈز کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اشال نظر جھکائی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے سکندر صاحب، اس طرح روز روز کا ملنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ اب تو ہاسٹل کی لڑکیاں بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگی ہیں۔ سونیا کی بات پر سکندر چونک گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ارے آپ اتنے بھی بچے نہیں ہیں کہ میرا مطلب نہ سمجھ سکیں۔ بغیر کسی رشتے کے بغیر کسی سے ملنا ملانا کیا ٹھیک سمجھا جاتا ہے؟ سونیا نے خفگی دکھائی۔ کیا محبت کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ شرمین، مریم اور مہوش نے بیک وقت سونیا کو دیکھا، جو سکندر کے اعتراف محبت پر ذرا سا رکی تھی۔ یہاں محبت کو کون مانتا ہے جب تک کوئی مضبوط رشتہ نہ ہو؟ سونیا ڈٹی ہوئی تھی۔ جب میں اشال کو اپنی بیوی بنا کر دلہن کے روپ میں ساتھ لے جاؤں گا تب تو سب مانیں گے۔ ہاں، اب کی بار سونیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سکندر ٹال مٹول سے کام لے گا، لیکن وہ تو… اشال، میں آپ سے آج یہی بات کرنے آیا تھا، مجھے آغا جان نے بھی یہی کہا ہے۔ میں آپ کے والدین سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں، کیا آپ کو میرا ساتھ قبول ہے؟ سکندر خان آفریدی نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے پرپوز کر ڈالا تھا، اور جہاں اشال کے دل میں اس کے اقرار پر ٹھنڈ کی اور اپنی جیت کی خوشی پھوار بن کر برسی تھی، وہیں دکھ کی لہر بھی اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ اشال، بولے نا، میں آغا جان اور اماں جان کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ اس سے بولنے پر اصرار کر رہا تھا، جبکہ وہ چپ تھی۔ کیا بات ہے، آپ چپ کیوں ہیں؟ سکندر آپ… وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہی تھی کہ سکندر کا موبائل بجنے لگا۔ سکندر موبائل پر نمبر دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے چچا جان کا نمبر تھا، وہ کبھی بھی اسے یوں ہی فون نہیں کرتے تھے۔ اچھا اشال، میں کل تمہارا جواب سننے آؤں گا۔ وہ کال ریسیو کرتے ہوئے باہر نکل آیا تھا، اور اس کے پیچھے ان سب کی ہلڑ بازی شروع ہو گئی تھی۔ سونیا وغیرہ نے باقاعدہ پلاننگ سے سکندر سے اس طرح کی بات کی تھی
کہ اگر وہ پرپوز کرنا چاہتا ہو تو ابھی کر دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی پلاننگ کامیاب ٹھہری تھی۔ اب بولو محترمہ، اشال تو اپنی شرط جیت گئی ہے، اب تم کیا کرو گی؟ سکندر فون کال سن کر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی گاؤں جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ اشال کو یہی بتانے دوبارہ ویٹنگ روم کی طرف آیا تھا کہ ایک لڑکی کی آواز پر اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سکندر خان اتنا دل پھینک قسم کا آدمی ہوگا۔ میں نے تو شرط اس کی پرسنالٹی دیکھ کر لگائی تھی کہ اشال چاہے کچھ بھی کر لے مگر وہ جلد قابو نہیں آئے گا، لیکن وہ تو خیر سے دل ہاتھ پر لیے پھر رہا تھا۔ فوراً ہی نذرانہ دینے پہنچ گیا اور 10,000 کی شرط میں ہار گئی۔ اس کا تو کچھ نہیں گیا، سونیا تلملاتے ہوئے کفے افسوس مل رہی تھی۔ ارے اس کا کیوں نہیں گیا؟ اس کا دل گیا، اس کا اظہار محبت گیا، اس کا پرپوزل گیا، سبھی کچھ اس بیچارے کا تو گیا ہے، بس اشال کا کچھ نہیں گیا۔ صرف 2 لوگوں کا نقصان ہوا ہے، سکندر خان کا دل اور سونیا بی بی کی 10,000۔ فائدے میں تو اشال رہی ہے، دل بھی لے اڑی اور 10,000 کیش بھی۔ شرمین نے سارا حساب کتاب کیا تھا اور ویٹنگ روم کے باہر کھڑا سکندر خان جسے سناٹے میں آ گیا تھا، اسے اپنی سماعتیں مفلوج ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ اشال نے اس کے ساتھ کھیل کھیلا، اس کے ساتھ ڈرامہ کیا، اس کے ساتھ بیوقوف بنایا، وہ بھی محض ایک شرط کی خاطر، 10,000 کیش کی شرط۔ وہ اس کے جذبات سے کھیل گئی، رون گئی سب کچھ۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، اسے اپنے ذات کی توہین اور اپنے دل کے پرخاشے اڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے دل و دماغ کسی طوفان کی زد میں تھے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسا ری ایکشن دے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کا موبائل ایک بار پھر بجا تھا اور ایک غضبناک نظر ویٹنگ روم پہ ڈالتا ایک دم لب بھیجتے ہوئے واپس مڑ گیا تھا۔ ویٹنگ روم سے ان لوگوں کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں۔ سکندر خان نے گاڑی بہت غصے کے عالم میں نکالی تھی۔ اسے اس وقت گاؤں نہ پہنچنا ہوتا تو وہ یقیناً کوئی ری ایکشن دیتا، مگر اس وقت اسے گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی، جہاں بقول چچا سائیں کی پنچایت میں جھگڑا ہو گیا تھا اور آغا جان اس جھگڑے میں زخمی ہو گئے تھے۔ زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی سکندر انتہائی پریشان تھا۔ اس کا سفر کٹ ہی نہیں رہا تھا، وہ جلد از جلد گاؤں پہنچنا چاہتا تھا اور اسی کشمکش کے عالم میں وہ بہت جلد اشال والا معاملہ ذہن سے محو کر بیٹھا اور ایک بار پھر اسپیڈ بڑھا دی۔ وہ بھی راستے میں ہی تھا جب چچا سائیں کی کال آئی، تم پشاور آ جاؤ، گاؤں مت آنا، آغا جان ہسپتال میں ہیں۔ چچا سائیں آپ بتاتے کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ آغا جان ٹھیک تو ہیں؟ وہ مزید ضبط نہیں کر سکا تھا۔ آ کر خود دیکھ لو، ہم میں ہمت نہیں ہے۔ انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔